الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الصناع کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ لے کے پیغام طرب باد بہاری آ گئی، سلسبیل رحمت و الطاف باری آ گئی، قسمت عالم سنور جانے کی باری آ گئی، صاحب ختم نبوت کی سواری آ گئی، اوج گردوں پر مقدر کا ستارہ آ گیا، آمنہ کی گود میں ایک ماہ پارا آ گیا، آمنہ کی گود میں ایک ماہ پارا آ گیا۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ ارسلان بھائی اور ان کی تمام ٹیم کو، تمام انتظامیہ کو اور شہر اسلام آباد کی قدیمی مسجد میں قدیمی محفل کے انعقاد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس مسجد جس کا نام ہی اللہ کے حبیب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے، جس کا نام ہی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے، جس میں سنیوں کی کثیر تعداد، عشاق رسول کی کثیر تعداد، اسٹیج پر پنڈال کی زینت ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں والی مرشد آباد قاسم فیضان مجدد الف ثانی شہزادہ عبداللہ جان حضور قبلہ ابو الخیر پیر بدر عالم جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ گر ہو چکے ہیں اور مرشد آباد شریف کا فیضان لے کر جلوہ گر ہیں۔ اللہ کریم آپ کی صحت میں درازی عمر عطا فرمائے، آپ کو عافیت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ آپ کے عقیدت مندوں، ارادت مندوں سب پر قائم و دائم فرمائے۔ اسٹیج کی زینت بڑا طویل سفر کر کے ماشاءاللہ ہم سب کی بڑی محبوب شخصیت اسلام آباد میں آقا علیہ السلام کے ذکر کا جال بچھا دینے والی شخصیت، نور کا سما کا بانی الحاج محمد نواز گوندل صابری صاحب بڑے طویل سفر کے بعد اس محفل میں جلوہ گر ہوئے۔ میں آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ زیغم بھائی ماشاءاللہ یہ بھی واہ واہ ماشاءاللہ بڑا طویل سفر کر کے بڑا انتھک طریقے سے یہاں پر پہنچے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے بھی سرکار کی محفل میں تشریف لائے سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس محفل کے لیے قاری شہزاد صاحب موجود ہیں، چلے گئے، بلا لیں ان کو، ذرا جلدی بلا لیں۔ قاری شہزاد صاحب ماشاءاللہ رابطے میں رہے اور
ہمارے ملک وقاص صاحب رابطے میں رہے، اور قادری ساؤنڈ والے ماشاءاللہ ساجد بھائی رابطے میں رہے۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے محبت سے نوازا اور آج کی اس محفل میں طلب فرمایا ہے۔ جتنے احباب کھڑے ہیں، اگر ضرورتاً کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں، کوئی کھڑے رہنے کی ضرورت ہے آپ کی تو کھڑے رہیں، کوئی شوق سے کھڑا ہے تو پھر بیٹھ جائے بھائی، شوق سے نہ کھڑے ہوں، بیٹھ جائیں۔ یہ سرکار کی محفل ہے، بیٹھ کر محبت سے، بیٹا آپ بھی بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ سارے۔ اب نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ مجھے حکم ہے، اور قبلہ پیر صاحب کو بھی یہ کلام بہت پسند ہے حضور، اور ابھی پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے جلوہ گر تھے، تو پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ہی چند اشعار سب کو یاد ہے۔ ہاتھ اٹھا کر مل کر محبت سے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اس دیوانے کی طرح ذرا سارے ہاتھ اٹھا کر۔ سرکار کی محفل میں فرزانوں کا کام نہیں ہے، دیوانوں کا کام ہے۔ فرزانوں کا کام نہیں، مستانوں کا کام ہے۔ عقل دے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں، یہاں عقل کا کام نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ آتش عشق کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل کا کام نہیں ہے۔ عشق کے ساتھ جو محفل میں آیا ہے، مل کر محبت کے ساتھ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے۔ سبحان اللہ 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 سبحان کون کون پڑھ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائے۔ سبحان میں قربان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ فرقت دی رات لمیریے، جھلی غم دی لال ہنیریے، کی رحمت دے وچ دیریے، آج سکھ متراں دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، آج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں، آج سکھ متراں دی ودھیریے، آج سکھ مل کر ذرا دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لولو وچ شوق چنگیریے، لولو وچ شوق چنگیریے، اج نینا لایا کیوں چھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او دے ہاتھ مہار زمانی،
او دی دو جگتے سلطانی ہے ایتھے گم عقل انسانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی حلمت بھریاں مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی چمکے دلات چمکے دلات لوٹانی مکھ چند بدر شاشانی مکھ چمکے دلات لوٹانی مکھ چمکے دلات لوٹانی سنو ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں یا اکھیاں دا قرآن آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانال کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شال دی شانہ سب بڑیاں اس صورت فأجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرم من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء اس صورت پیر صاحب کے لیے خاص کوئی سمجھے نہ سمجھے میں تو مرشد کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ پری پہ کر نگارے سر وقت لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ ملبودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ ملبودم روشن از عکس جمالش عالم امکان ماں روشن از عکس جمالش عالم امکان ماں یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان میرا محبوب نہیں دکھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے بجلی دردی مشک نہ مارے مداں بے ادبی ہو جاوے اور جے ہو جاوے سیر چمل دی سارا گلشن شیش نواوے جے ہو پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے صفتاں پاک رسول دیاں دا کول بیان سناوے
کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے اور اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اس صورت میں مرشد والا ہاتھ اٹھا کے اللہ 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 تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہو لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہو اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بچا ہوں مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہو اللہ 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 ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا پر لکھ گناہ میرا مولا دیکھے پردے پاور والا اللہ ہو 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 بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ کیا پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے ذرا ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ پیر میرعلی علی شاہ کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روح راضی ہو جائے کہ مسجد صدیق میں آج دیوانے اس جب وادی ہمراہ میں جاگتی آنکھوں آقا نے اپنا دیدار کرایا پہلے تھا آج سکھ متران دی ودیری کیوں دلی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اب وہ کیفیت نہیں ہے اب کیا کیفیت ہے جب جاگتی آنکھوں سے آقا کا جلوہ دیکھ لیا تو کیا کہا اس صورت نو میں جانا گا اس صورت نو میں جانا گا جانا سرکار کا چہرہ جو میرا شعر سن لے جس تک پہنچ جائے بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ اور دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنعان تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ اس صورت نو میں جانا گا اس صورت نو میں جانا گا جانا آگے جانے جانا صدیق
برجستہ کہا. آقا نے پوچھا ابو بکر تمہیں دنیا کی 3 چیزیں کیا پسند ہیں؟ چوئی صاحب دنیا کی کیا 3 چیزیں پسند ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ پہلی چیز تو یہ پسند ہے کہ مال ابو بکر کا ہو، خرچ مصطفیٰ پر ہو جائے. ایسے نہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر کہو مال ابو بکر کا ہو، خرچ مصطفیٰ پر ہو. اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ آقا نے فرما دیا سب کا دین دنیا میں دے دیا. ایک ہستی ہے جس کا دین قیامت میں دوں گا. پوچھا کون ہے؟ فرمایا وہ ہستی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے. سوچو تو صحیح. دوسرا سرکار نے فرمایا دوسری تمنا، دوسری خواہش، دوسری چیز دنیا میں کیا پسند ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پہلی چیز تو یہ پسند ہے کہ مال ابو بکر کا ہو، خرچ مصطفیٰ پر ہو. اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 ایسے غلام جن پر ظلم ہوتا تھا آزاد کرایا سیدنا ابو بکر صدیق نے. بلال حبشی پر ظلم ہوتا، کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ بلال پر امیہ بہت ظلم کرتا ہے، کبھی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا ہے، کبھی جلتی ہوئی انگارے کی طرح سلاخیں اس کے جسم پر رکھتا ہے، آپ دعا فرمائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میرے بلال کو آزاد کرا کر لائے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا. سیدنا صدیق اکبر گئے، کہا امیہ کیوں ظلم کرتا ہے؟ کہا جی مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. کہا اچھا نہیں لگتا تو بیچ دے. کہا اس کو کون خریدے گا؟ کالا ہے. کہا میں خریدوں گا. سیدنا ابو بکر فرماتے میں خریدوں گا. کتنے میں بیچے گا؟ اس نے اپنی طرف سے بڑی قیمت لگائی کہ 1000 دینار میں دوں گا. نے کہا ٹھیک ہے. 1000 دینار سیدنا ابو بکر صدیق نے نکال کر دیے. وہ اڑ گیا، کہتے نہیں 2 میں دوں گا. آپ نے دوسرے 1000 نکالے، وہ بھی دے دیے. بلال کو اس طرح اٹھایا، جا رہے ہیں. پیچھے سے امیہ نے آواز دی ابو بکر میں تو تجھے بڑا تاجر سمجھتا تھا، جس کو کوئی 200 میں نہ خریدے 2000 میں خرید کر جا رہا ہے. تجھے تجارت نہیں آتی. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں امیہ تجارت تجھے نہیں آتی، 2000 میں دے دیا. آج اگر ابو بکر کو اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا تو خدا کی عزت کی قسم بلال کو خرید کر لے کر جاتا. اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، اتنا. دوسری خواہش، دوسری کیا چیز پسند ہے؟ کہا دوسری یہ چیز پسند ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو، نکاح میں مصطفیٰ کے آ جائے. وہ بھی ہوا. ابو بکر تیسری تمنا کیا ہے؟ کہ تیسری خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ اب کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی. مسجد صدیق میں بیٹھنے والوں سنیوں سنو. فرمایا تیسری چیز عرض کیا یا رسول اللہ پہلی یہ کہ مال ابو بکر کا ہو، خرچ مصطفیٰ پر ہو. دوسری یہ کہ بیٹی ابو بکر کی ہو، نکاح میں مصطفیٰ کے آ جائے. اور تیسری یہ ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اور دیدار کرتا رہوں کرتا رہوں کرتا رہوں. اور اتنا کیا. سرکار نے یہ تمنا بھی پوری کی. یار غار بھی ہے نا، یار مزار بھی ہے. اتنا دکھایا، غار سور کی 3 راتیں دے دی. اب جو یہ دیوانے بیٹھے ہیں ایک چیز بس سمجھ لیں، ایک چیز ایسا توجہ.
روایت میں آتا ہے کہ جس رات، توجہ ہے نا، کس کس کی اگر ہاتھ اٹھائے، یہ بات مس نہیں کرنی. آقا کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ یہ روایت موجود ہے کہ ہجرت کی رات آقا نے کفار مکہ کے سامنے سے گزرے تو چند کنکریاں اٹھائیں، دور سے ایسے پھینکیں، کفار اندھے ہو گئے، سرکار گزر گئے. کس کس نے پڑھی ہے؟ یہ پڑھی ہے نا جی، موجود ہے، گزر گئے. جس نبی کا اختیار یہ ہو کہ وہ کنکریاں پھینکے اور گزر جائے، اس نبی نے 3 راتیں غار ثور میں کیوں گزاری ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کس کس کو آئی ہے ذرا ہاتھ اٹھائے. اختیار یہ ہے کنکریاں پھینکے، کفار اندھے ہو جائیں، وہ مختار نبی 3 راتیں غار ثور میں ابو بکر کے ساتھ گزار رہے ہیں. تو اس لیے گزار رہے ہیں کہ ابو بکر نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو. سرکار نے فرمایا ابو بکر آ جا، غار ثور میں آنکھیں تیری ہوں گی، چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا. دیکھتا رہنا، دیکھتا رہنا، دیکھتا. اور چشمانے سیدنا ابو بکر نے اتنا دیکھا، اتنا دیکھا، اتنا دیکھا، اور سرکار نے اتنا چہرہ انور، اتنا جلوہ عطا فرمایا کہ جب مدینے میں پہنچے ہیں تو مدینے والے نہیں پہچانے کہ ابو بکر کون ہے، مصطفیٰ کون ہے، نہیں پہچانے. وہ تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے چادر ڈالی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ابو بکر ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ غلام ہے، یہ آقا ہے. اس میں بھی راز ہے. چادر کہتے ہیں جی دھوپ سے بچنے کے لیے. ہم نے تو بچپن سے سنا ہے دھوپ پڑتی ہی نہیں تھی، دھوپ تو پڑتی ہی نہیں تھی، ہر وقت تو بادل سایہ کیے رہتا تھا. مقصد دھوپ سے بچانا نہیں تھا بلکہ مدینے والوں کو بتانا مقصد تھا کہ جس تو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں، بلکہ یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ مصطفیٰ ہے. اب شعر سنیں، اس کا لطف لیں کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، اور دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان، تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ. اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ. اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانی چاہانا تھا، جانا تھا کہ جانی چاہانا تھا. سچ آقا تیرب دی میں شانہ کا، سچ آقا تیرب دی میں شانہ کا، جس شان تو شان سب جن و بشر کی شاہ و گدا، ڈٹھی جس بھی نصیر و شان خدا. اٹھے ہوش تے منہوں بول اٹھیا سبحان اللہ، ما اجملا کا، ما احسنا کا، ما اکملا کا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں. سبحان اللہ ما اجملا کا، سبحان اللہ ما اجملا کا، ما احسنا کا، ما
کتھے مہر علی جن و بشر کی شاہ و گدا کتھی جسمی نصیر و شان خدا اٹھے ہوش تے منہوں بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجملا کا ما احسنا کا با اکملا کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکی کتھے جانیاں سبحان اللہ ما اجمل ہاتھ اٹھا کر ذرا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل مل کر کا ذرا حق 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 کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکی کتھے جاریاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکی کتھے جاریاں ماشاءاللہ ممتاز و معروف ثنا خان مرزا طیب ارشد صابری بھی تشریف لا چکے ہیں اور میں انہی کو اب اناؤنس کرنے لگا تھا لیکن مجھے حکم ہے قبلہ پیر صاحب نے جانا ہے تو یہ آپ کی شفقت ہے محبت ہے قبلہ آپ نے وقت دیا اتنی مصروفیت میں اور یہاں ہماری محفل میں جلوہ فرما ہوئے میں انتہائی ادب کے ساتھ حضور قبلہ ابو الخیر قبلہ پیر طریقت ابو الخیر بدر عالم جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کلمات سے نوازیں نصائے نصیحت جو آپ جو مزاج یار میں آئے جس طرح سے مزاج یار میں آئے آپ فرمائیں نعروں میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ